السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمن ایمان لائے بما اس چیز پر انزلہ جو نازل ہوئی الیک آپ کی طرف اما اور جو انزلہ نازل ہوئی من قبل کا آپ سے پہلے یریدون وہ چاہتے ہیں یہ کہ یتحاکموا وہ فیصلہ کروائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف وقد اور تحقیق امیرو ان کو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا کہ وہ کفر کریں انکار کریں بھی اس کا ویرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان ان یہ کہ یضلہم کہ گمراہ کر دے ان کو ضلالا گمراہی میں بعیدن دور کی گمراہی میں۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرح یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمنو ایمان لے کر آئے۔ کون لوگ مراد ہے؟ منافقین جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان لے کر آئے جو کچھ آپ پر نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، لیکن یرید وہ چاہتے ہیں یتحاکموا کہ وہ اپنا فیصلہ کروائیں طاغوت سے۔ یہ آیت جو ہے یہ ان دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو ایک تو یہودی تھا اور ایک انصاری تھا۔ یہودی تو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے اور انصاری کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور عملی زندگی میں طاغوت کی طرف جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب اس سے پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا واجب کر دیا۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو اسلام کیا کہتا ہے؟ طاغوت قرار دیتا ہے۔ ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ اور مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننا اور اسے ماننا۔ لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ منافقوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا ہے جو زبانی اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اس قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، جب کسی اختلاف کو مٹانا ہو، جب کسی جھگڑے کا فیصلہ کروانا ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں بلکہ کسی اور طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کو تو ظاہر کرتے تھے لیکن چھپ کر احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ اپنے حکم اور الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، یعنی ہر اس شخص کی اس میں مذمت کی جا رہی ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ یہ کہاں لے کر جاتے ہیں منافقین؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کروائیں طاغوت سے۔ طاغوت ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، مخالف ہو، وہ طاغوت ہے۔ حالانکہ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم کہ گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی میں، یعنی حق اور ہدایت سے بہت دور لے جائے۔ شیطان کس طرح بہکاتا ہے؟ وسوسے ڈال کر، برائی کو مزین کر کے، اور جب انسان ایک برے عمل کی طرف پاؤں رکھ دیتا ہے پھر اس سے ایک اور برائی نکل آتی ہے اور پھر اس سے ایک اور نکل آتی ہے، پھر اس سے ایک اور نکل جاتی ہے، تو اس طرح انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کو چاہیے وہ قرآن کی مجلس سے جڑے رہے، اپنے آپ کو قرآن کی مجلس کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ انسان قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے، اللہ کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھے تاکہ شیطان وسوسے نہ ڈال سکے، شیطان اپنی طرف ہمیں کھینچ کر نہ لے جائے، ہمیں دور کی گمراہی میں نہ پھینک دے۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی مجلسوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے تعالوا تم آؤ الی طرف ما جو انزل اللہ نازل کیا اس نے
اللہ نے व इला रसूली और इसके रसूल की तरफ, वाइज़ा और जब कीला कहा जाता लहू उनसे तालऊ तुम आओ इला तरफ माँ उसकी तरफ माँ जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, व इला रसूली और उसके रसूल की तरफ। रईतल मुनाफिकीना तो आप देखते हैं मुनाफिकों को यसुद्दूना वो इराज करते हैं अनका आपसे सुदूदा रुगरदानी करके, तकब्बुर से मुंह मोड़ कर। वाइज़ा कीला लहुम जब उनसे कहा जाता है कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया अपने रसूल की तरफ, ठीक है ना। जब इनसे यानी मुनाफिकीन की खसलत बयान की जा रही है, जब उनसे कहा जाता है जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया है अपने रसूल पर, तो वो क्या कहते हैं, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। तो ईमान वालों का ये जवाब नहीं होता है। तो यहाँ पर मुनाफिकीन की बात की जा रही, ईमान वाले बल्कि क्या कहते हैं, समीना व अताना, हमने सुना और हमने अताअत की। सहाबा कराम का तर्ज अमल किया था, सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं सहाबा कराम। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मामले में सिर्फ एक बार हुक्म करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पेश आती थी और हम फ़ौरन उसको बजा लाते थे। आज हम क्या करते हैं, हम कई बार सुन्नतें पढ़ते हैं लेकिन करते फिर भी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन क्या कहा गया कि ये मुनाफिकीन का किरदार है। मुनाफिकीन क्या कहते हैं कि हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। और आज मुसलमान क्या कहते हैं, हम नमाज रोज़ा तो करते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, लेकिन जब रस्म व रिवाज की बारी आती है ना, कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई मंगनी हो, कोई शादी वगैरह, तो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। वाज़े सुन्नत को हम छोड़ कर क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या ईमान वालों का ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या जवाब होना चाहिए, समीना व अताना, हमने सुना और हमने अताअत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है रईतल मुनाफिकीना, आप मुनाफिकों को देखेंगे यसुद्दूना वो इराज करते हैं आपसे, किनारा कशी करते हैं आपसे, अन का सुदूदा रुगरदानी करके रुक जाते हैं। सदूर से मुराद होते तकब्बुर से मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तकब्बुर से मुंह मोड़ लेते हैं। आगे फरमाया फ़कैफ़ा फिर कैसा है, इज़ा जब असाबत हम आ जाती है उन पर मुसीबत, कोई मुसीबत, बिमा उस चीज़ की वजह से, कद्दमत जो आगे भेजा आई उनके हाथों ने, सुमा भी जाऊ का वो आते हैं आपके पास, यालिफूना कसमें खाते हैं, बिल्लाही अल्लाह के, इन अगर अरदना इन नहीं अरदना हमने इरादा नहीं किया था, इल्ला मगर एहसानन भलाई का व तौफीकन और मुवाफ़क़त का। फ़कैफ़ा इज़ा असाबत हम फिर कैसा है जब उन पर कोई मुसीबत आती है उनके गुनाहों की वजह से, फिर वो आपके पास आते हैं, आगे फिर कस्में उठाते हैं। अब इस आयत में मुनाफिकों की मज़म्मत बयान हो रही है कि इनके गुनाहों के बाइस जब तकलीफ़ें पहुंचती हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत पड़ती है, तो दौड़ते भागते आपके पास आते हैं, आपको खुश करने के लिए फिर उज़र माज़र करने बैठ जाते हैं, कस्में खा खा कर अपनी नेकी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाना चाहते हैं और कहते हैं कि आपके सिवा दूसरों की तरफ हम मुकदमात को जो ले जाते हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ज़रा दूसरों का दिल रख लिया जाए। इनसे कहा गया था ना, अगर कोई झगड़ा हो जाए फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा। लेकिन ये क्या करते थे, फ़ैसला करवाने के लिए तागूत की तरफ जाते थे। तो फिर क्या कहते हैं कि हमारा मकसद तो ये था कि यानी उनका भी दिल रख लिया जाए, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम वहाँ से फ़ैसला कराएंगे या आपसे ज़्यादा हमें वहाँ इंसाफ मिलेगा, बल्कि हमारा मकसद सुलह सफ़ाई का था, सुलह मिलाप का था, ठीक है ना। तो जब इन पर यानी इनके इन करतूत की वजह से, इन अमाल की वजह से फिर जब कोई मुसीबत आती है तो फिर भाग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है, ये पता चला कि इंसान जब गुनाह करता है, तागूत की तरफ जाता है, तो मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है ना, मुसीबतें आती हैं, ठीक है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, फिर इंसान मुलामत करता है कि ये हमारे गुनाहों की वजह से ही है, ठीक है। फिर उन्हें सोचती है कि हम माजरत करें, ठीक है ना। अच्छा, हमने नबी को नाराज़ कर दिया, चलो नबी के पास चलते हैं, आकर आपसे सॉरी करते हैं, मनाते हैं, कस्में खाते हैं, ठीक है ना। कस्में उठानी पड़ती है, क्यों कस्में उठानी पड़ती है, इसलिए कि वो झूठे जो होते हैं और कहते हैं कि हम तो सबके साथ यानी बनाकर रखना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम तो सबके साथ अच्छा रहना चाहते हैं। कस्में आकर खाते हैं, आकर कस्में खाते हैं और कहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे, ठीक है ना, हम में इख्तलाफ ना हो, क्योंकि मदीना में मुनाफिकीन भी थे, यहूद भी थे, मुशरिकीन भी थे, मोमिन भी थे, सब थे। तो कहते हैं हम सबसे बनाकर रखना चाहते हैं,
تو ہم نے سوچا اس معاملے کو ان کے سردار کی طرف لے جائیں تاکہ آپس میں ہم صلح صفائی سے رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پھر قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اردنا، ہمارا ارادہ نہیں تھا، مگر کیا ارادہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ احسان ہو، بھلائی ہو، موافقت ہو، آپس میں سب مل جل کر رہے۔ یعنی جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے تھے، قالو آمنا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، یہ احسان۔ وہ کہتے ہیں ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے قالو آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، لیکن جب اپنے شیطانوں میں جاتے تھے تو وہاں جا کر کیا کہتے تھے، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا احسان اور ان کی یہ موافقت ہے، یہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ یعلم، جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فارس، پس آپ اعراض کریں، انہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کریں ان کو، وقل، اور کہیں، لہم، ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولاً، ایسی باتیں، بلیغاً، جو اثر کرنے والی ہوں۔ اولئک الذین یعلمہ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، یعنی منافقوں کو۔ ٹھیک ہے نا، وہ چاہے جتنی مرضی آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کے بھیتوں سے واقف ہے، اچھی طرح واقف ہے، جس پر ہم انہیں جزا سزا دیں گے۔ لیکن اے پیغمبر، آپ نے کیا کرنا ہے، فَأَعْرِضْ، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے درگزر کریں، ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے درگزر کریں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ان منافقوں کے دلوں میں کیا ہے، اس کا اللہ کو مکمل علم ہے، ان کے ظاہر اور باطن کا اللہ تعالیٰ عالم ہے، مکمل علم ہے، لیکن آپ کیا کرتے رہے، آپ درگزر کریں، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کے باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش جاری رکھیں، یعنی انہیں نفاق سے اور دل میں شر فساد رکھنے سے باز رہنے کی ان کو نصیحتیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازشوں کو انسان عفو و درگزر سے، واعظ و نصیحت سے ناکام بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ناکام ہو جاتی ہیں ان کی سازشیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کرتے رہیں، ان سے درگزر کریں، یعنی جب آپ کو جب وہ آپ کو دھوکہ دیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو دھوکہ دے، آپ کو پتہ چل جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے اعراض کرنا ہے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کسی نے دھوکہ دیا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ہی ختم کر لیتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ آپ نے اعراض کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اچھا، اعراض کا مطلب جو ہے، اعراض کا مطلب کیا ہے، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہنا، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں اب اس نے مجھے دھوکہ دیا، چلو زبان سے تو اس کو کہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، جو تم نے مجھے دھوکہ دیا، نہیں، زبان سے بھی نہیں کہنا، ان سے اعراض کرنا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، یعنی یہ آ کر چاہے جتنی مرضی آپ کے سامنے قسمیں کھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض کرتے رہیں۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، تو وہ منافقوں کی گفتگو سے بھی پہچان لیتا ہے، ان کے لہجوں سے بھی پہچان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ نہیں کہنا، ان سے درگزر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقوں کے ساتھ جنگ بھی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر اور خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کے سر اڑا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دن عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں کھڑے ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ آپ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دیں، اس منافقی میں گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے درگزر کریں، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کریں، ایسی نصیحتیں کریں، قولاً بلیغا، جو ان کے دلوں پر اثر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں، ایک آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ نصیحت علیحدگی میں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پیار محبت سے کرنی چاہیے، اس میں کوئی طنز بازی نہیں ہونی چاہیے نصیحتوں میں، ٹھیک ہے نا، ایسی مختصر بات کریں، ایسی بات جو دل کو چھو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے درگزر کرتے رہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے رہیں۔ آگے فرمایا، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، ان کوئی بھی رسول، الا مگر لیطاع، اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولو، اور اگر، انہم، اور اگر یہ کہ بے شک وہ، اس جب ظالموں، جب وہ ظلم کر بیٹھے، انفسہم، کر بیٹھے تھے، انفسہم، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، تو وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا،
پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفرا اور بخشش طلب کرتے لہم ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگتے ان کے لیے، لوجدو تو البتہ وہ ضرور پاتے اللہ کو توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیمن رحم کرنے والا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول اللہ مگر لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اس آیت میں اب اطاعت رسول کی دوبارہ ترغیب دی گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تمام معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے رسول کی تابعداری اس کی امت پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ مراد یہ ہے کہ اس کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت و مشیت پر موقوف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ زہری کہتے ہیں سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کر دیا، تو وہ انکار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی رسول کی بات نہیں مانتے، جو لوگ رسول کی بات نہیں مانتے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول پھر کس لیے آئے تھے؟ جو کچھ بھی رسول دے رہے ہیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیا تو اس سے رک جاؤ۔ سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ گمراہی کا سبب ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو سنت بیان کرو اور وہ آگے سے یہ کہتے کہ اسے چھوڑو، بس ہمیں قرآن بیان کرو، تو سمجھ لو وہ گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں کس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو پھر تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں اور خطا کاروں کو ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر استغفار کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ ان کی طرف رجوع کرے گا، انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروانا یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں کہ وہ آپ کی قبر مبارک پر آیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی درخواست کی ہو۔ تو آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کروائی جا سکتی تھی، مگر آپ کی وفات کے بعد اس آیت کی روح سے قبر پر جا کر سفارش اور دعا کی درخواست کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے یعنی گناہ کر کے کوئی بھی گناہ کر لیتے، ٹھیک ہے، تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بخشش طلب کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، بخشش طلب کریں، ہمارے لیے توبہ استغفار کریں۔ تو آگے فرمایا جاؤکا، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، پھر بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ بھی بخشش طلب کرتے ان سے، ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے۔ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، لیکن یہاں جو کہا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے بخشش مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے جھگڑے کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کیا تھا، دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ کی شان کے نامناسب حرکت کی تھی، اس لیے اس کے ازالے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید فرمائی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی ان کے لیے پھر بخشش کی دعا کریں، بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ لوجد اللہ، البتہ وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توابا، توبہ قبول کرنے والا، رحیمن، رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہے، تواب
یعنی توبہ کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور توبہ قبول کرنا بھی اللہ ہی توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کی بھی توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ ہی قبول کرتے ہیں۔ رحیمن، رحم کرنے والا ہے۔ رحیم جو ہے یہ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے اور ایک عام ہوتی ہے۔ عام ساری مخلوق کے لیے، یعنی مومن، کافر، نیک، بد، سب کے لیے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری رحمت جو خاص ہوتی ہے وہ صرف آخرت میں ہے، اور وہ مومنوں کے لیے ہی خاص ہے، صرف مومنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت میں کافروں پر رحم نہیں کیا جائے گا، صرف یہ دنیا میں ہے کہ کوئی کافر ہے، مومن ہے، نیک ہے، بد ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہ کرتے، جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ اللہ کا رحم ہی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جتنے مرضی اللہ کا انکار کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت ہے۔ یہ دنیا میں یعنی مومن، کافر سب پر ہے، لیکن آخرت میں یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہو گئی۔